بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زوار ہدا یوٹیوب چینل میں زوار محی الدین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں ایک بہت پیارا واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد کے گرد و نواح میں قحط سالی آ گئی اور کافی عرصے سے بارشیں نہ ہوئیں، تو وہاں پہ جنگل کے اندر ایک بدو رہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ جس طرح ہمارے پاس پانی نایاب ہے، پانی نہیں مل رہا، یقیناً بادشاہ کے پاس بھی پانی نہیں ہوگا، تو اس نے وہ جگہ جہاں سے جانور اور انسان پانی پیتے تھے، تو وہاں سے بالکل گدلا پانی تھا، میلا کچیلا، تو اس نے وہ پانی ایک برتن میں اکٹھا کیا اور اس برتن کو ایک خوبصورت کپڑے کے ساتھ بند کیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ یہ بغداد میں جو بادشاہ ہے اس کو یہ تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ اب وہ چل پڑا، لیکن رستے میں وہ ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے چور ڈاکو پڑ جائیں اور یہ جو پانی ہے یہ مجھ سے چھین کے لے جائیں۔ تو جب وہ بغداد میں پہنچا اور دربار میں حاضر ہوا تو اس نے دربان کو کہا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں اور اسے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو دربان نے سوچا شاید کوئی قیمتی تحفہ ہوگا، اس نے اسے اجازت دے دی، اور جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کو وہ میلا کچیلا گدلا پانی پیش کیا، تو بادشاہ نے اس کے جذبے کو سراہا اور درباریوں کے سامنے کہا کہ یہ اتنی دور سے چل کے آیا ہے اور اس نے مجھے بہت قیمتی تحفہ دیا ہے، اور وہی برتن جس برتن میں وہ پانی بھر کے لایا تھا، اس نے اپنے وزراء کو حکم دیا کہ اس کو سونے اور جواہرات کے ساتھ، موتیوں کے ساتھ بھر دیا جائے، اور بادشاہ نے کہا کہ واپسی میں اسے اس رستے سے لے جایا جائے جس رستے سے دریائے دجلہ بہتا ہے۔ سامعین کرام، آج بھی دریائے دجلہ بغداد کے بالکل قریب سے گزرتا ہے۔ تو جب اس کے سپاہی اس کو لے گئے اور اس نے منظر دیکھا کہ دریائے دجلہ کے دونوں کنارے بھرے ہوئے تھے اور دریا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا، تو وہ سجدے میں گر گیا اور اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے سامنے جو کچھ لایا ہوں وہ میری اوقات کے مطابق ہے، لیکن بادشاہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس نے اپنے کرم اور اپنے فضل کے مطابق اور اپنی عطا کے مطابق مجھے دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، مولانا روم کی حکایت کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح وہ بدو اپنی طرف سے بہت بڑا تحفہ لے کے جا رہا تھا، لیکن بادشاہ کے پاس اس پانی کی کمی نہیں تھی، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو نیکیاں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اوقات کے حساب سے پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم، اپنے فضل اور اس کی جو بخشش کا تقاضا ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، دعا ہے ہم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بجا لاتے ہیں، نماز، روزہ، یا جتنے بھی ہمارے نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے حساب سے ہمیں ان کا اجر عطا فرمائے۔ جس طرح میاں محمد باقر سرکار نے بھی فرمایا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تا بخشے جاون، میں جے وی منہ کالے۔ اور کسی اور شاعر نے کہا تھا کہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔